بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کتاب ہم اور آپ جس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کتاب کا نام ہے توضیح۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت صدر الشریعہ اصغر عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ بن صدر الشریعہ حنفی رحمہم اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی۔ حضرت صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود نے، مصنف کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ بن مسعود، لقب ان کا صدر الشریعہ ہے۔ ان کے پردادا بھی جو ہے نا تاج الشریعہ، ان کے پردادا جو ہے وہ صدر الشریعہ ہے۔ ان کو صدر الشریعہ اصغر کہتے ہیں اور ان کو صدر الشریعہ اکبر، یا ان کو صدر الشریعہ ثانی اور ان کو صدر الشریعہ اول کہتے ہیں۔ خیر، تو یہ صدر شریعت جو تھے حضرت عبید اللہ بن مسعود رحمہ اللہ، انہوں نے اصول فقہ میں ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا تنقیح الاصول۔ کیا نام رکھا؟ تنقیح الاصول۔ جب کتاب لکھی تو بڑی مشہور ہو گئی۔ پھر چونکہ تنقیح الاصول میں کچھ باتیں ایسی تھی جو وضاحت طلب تھی، اس میں کہیں کچھ ابہام تھا، کہیں کچھ مشکلات تھی، کہیں کچھ مغلقات تھی، ہے نا، اس طرح کی باتیں تھی۔ تو بعد میں انہوں نے سوچا کہ چلو اس کی کچھ وضاحت لکھ دی جائے، تو تنقیح کی انہوں نے ایک مختصر شرح لکھی اور اس کا نام رکھا توضیح۔ دونوں کے مصنف کون ہیں؟ ایک ہی ہے، کون؟ عبید اللہ بن مسعود تاج الشریعہ الحنفی رحمہ اللہ۔ پھر علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جن کی کتاب شرح عقائد پڑھتے نا، انہوں نے توضیح کی ایک اور شرح لکھی اور اس کا نام رکھا تلویح۔ کیا نام رکھا؟ تو عام طور پر جو PDF وغیرہ میں کتابیں ملتی ہے اس میں تنقیح اور توضیح کی شرح تلویح، یہ تینوں ایک ساتھ ملتی ہے۔ تنقیح کو تو الگ سے مطلب عبارتوں میں بیان نہیں کیا جاتا، وہ توضیح کی جو عبارت ہے اور تلویح کی عبارت یہ آپ کو ملے گی عام طور پر PDF کتاب میں۔ لیکن آپ کے پاس جو کتاب ہے اس میں تنقیح کی عبارت ہے جو متن ہے، اور توضیح، یعنی ایک ہی مصنف کے، کن کے؟ صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود رحمہ اللہ۔ اچھا، میں ان کے کچھ سوانح وغیرہ مجھے یاد تاریخ رہتی ہے، میں کچھ لکھ کر کے لایا، لکھ لیجیے اس کو۔ آپ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ سن 666 ہجری میں ولادت آپ کی ہوئی ہے۔ کتنے میں؟ 666۔ آپ شروع میں ان کے کچھ سوانح دی گئی ہے، وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی لکھ دیجئے۔ سن 666 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اور ان کا وصال، تاریخی وصال لکھ لیجئے۔ دو اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 737 ہجری اور بعض کے نزدیک 747 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے۔ یہ سلسلہ شاگردی کے اعتبار سے ان کا سلسلہ شاگردی جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ اچھا، جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں توضیح، اس کتاب کے لکھنے میں انہوں نے 3 مختلف کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ توضیح لکھنے میں انہوں نے 3 مختلف کتابوں سے کیا کیا ہے؟ استفادہ کیا ہے، جس میں سے ایک کتاب کا نام ہے الاصول للبزدوی۔ امام بزدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے اصول فقہ میں، اس کو کہا جاتا ہے اصول بزدوی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اصول بزدوی۔ یہ آپ کو جگہ جگہ یہ کتاب کا نام، یہ مطبوعہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک کتاب کا نام ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کا نام ہے المحصول۔ کیا نام ہے؟ محصول للرازی، المحصول للرازی۔
اور ایک کتاب ہے صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ، اس میں سے جو آخر کی 2 کتابیں ہیں نا، 3 المحصول فی اصول الفقہ لکھی ہے علامہ ابن حاجب کی، اس میں سے جو آخری 2 کتابیں ہیں یعنی کون کون سی؟ المحصول للامام الرازی اور المحصول للابن حاجب، یہ 2 کتابوں کی تو باضابطہ انہوں نے اپنی کتاب میں تلخیص بیان کی، یعنی عبارتیں ملتی جلتی ہیں، کہیں پہ جہاں جیسے انہوں نے زیادہ وضاحت کی تو انہوں نے کم فائدے والی باتوں کو یا ان کے حساب سے جو لگا کہ یہ باتیں حاجت نہیں ہے بیان کرنے کی، ان کو مختصر کر کے تلخیص سمجھتے ہیں، عبارتوں میں کچھ کمی کر کے کسی کی بات کو نقل کرنا، تو انہوں نے تلخیص بھی کی اپنی کتاب میں۔ تو یہ 3 کتاب باضابطہ انہوں نے خطبے میں اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم نے ان 3 کتابوں سے استفادہ کر کے ان تینوں کی باتیں، پھر ہم نے اپنے تجربے کی باتیں، ہم نے جو سیکھا سمجھا وہ اس طرح سے یہ نچوڑ جو ہے توضیح کی شکل میں انہوں نے یہاں پہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی جو مکمل سوانح آپ جو ہے یہاں پڑھ سکتے ہیں، صاحب التوضیح صفحہ نمبر 9 پہ نا، اس کو ایک بار غور سے پڑھ لیجئے گا، ان کا جو ہے دبدبہ علمی ان کا کیسا تھا، ان کے اساتذہ کون تھے، ان کے شاگرد کون ہیں، انہوں نے کس طرح کی کتابیں لکھی ہے، اور یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں توضیح، اس کا مرتبہ کیا ہے، یہ ساری تفصیل یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اس کو آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم جو ہے توضیح کا خطبہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ہاں بولیے، اس کتاب کی اہمیت کیا ہے کہ اس کتاب کو آپ نے لیا، اس کے علاوہ بھی دیگر کتابیں ہم نے لی نہیں ہے عام، تو یہ کتاب جو ہے اس کا خطبہ ہے، توضیح کا خطبہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھ لیجئے۔ جی ہاں، وہ متن کی عبارت کو کیا کریں گے، خط لکھ کر کے، خط کشیدہ کر کے واضح کر دیں کہ یہ متن کی عبارت ہے۔ ابھی 2 خطبہ آپ کو پڑھنا ہے، کتنا؟ ایک توضیح کا اور ایک تنقیح کا۔ یہ پہلے توضیح کا خطبہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا للہ تعالی اولا وثانیا ولعنان الثناء الیہ ثانیا۔ خطبہ میں کیا کرتے تھے مصنفین کہ ایک تو برات استحلال کا بھی استعمال کرتے تھے، برات استحلال سمجھتے ہیں نا، خطبے میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا کہ پڑھنے والا سمجھ جائے کہ آگے کتاب میں کن موضوعات کو لے کر بات ہونے والی ہے، خطبے میں ایسے الفاظ کا استعمال۔ اور یہ کہ جیسے بولتے ہیں نا گھر کا آنگن اور گھر کا فرنٹ حصہ آدمی اچھے سے سجاتا ہے تاکہ دیکھنے والا دیکھے تو لگے کہ ہاں ماشاء اللہ جو ہے، ایسے خطبہ کو بڑے سجا دھجا کر جو مصنفین پہلے پیش کرتے تھے۔ نارمل خطبہ میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین پر درود بھیجا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ اپنی وجہ تصنیف بیان کی جاتی ہے، کچھ مشکلات، کچھ آسانیاں، اس طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور کتاب میں کیا ہم کرنے والے ہیں، اپنا مقصود کتاب، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کو آسان انداز میں بھی بیان کی جا سکتی ہے، آسان عبارت میں بیان کر سکتے تھے، لیکن وہ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے اعتبار سے فصیح و بلیغ استعارہ کا، استعارہ تخیلیہ، ترشیحیہ کا، تشبیہات کا، کنایات کا، مجازات کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے ہی جو ہے بدیع، علم بدیع جو ہے اس میں جو الفاظ کی خوبصورتی کے جو طریقے اور اصول بیان کیے گئے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تجنیس صنعتوں کا استعمال کرتے ہیں، کس کا؟ صنعتیں پڑھی ہوں گی آپ نے، صنعتیں، تجنیس وغیرہ۔ تو یہاں پر بھی وہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود جو بھیجا گیا اس کے لیے عبارت جو استعمال کی گئی، دیکھیے عبارت کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا، حامدا للہ تعالی اولا و ثانیہ۔ یہ حامدن جو ہے نا اصل میں حمدتو حامدن سے ہے، انا ضمیر جو حمدتو میں ہے، یا نحمدو میں نحنو ضمیر ہے، یا احمدو میں جو انا ضمیر ہے، تو اس سے یہ حال واقع ہے، مانا ہوگا میں حمد کرتا ہوں، یا پھر یہ شرعتو حامدا للہ تعالی،
کتبتو حامل الفتو حامد للہ تعالی، کسی کا بھی اس کو آپ یہاں پہ حال بنا سکتے ہیں. مانا ہوگا میں حمد کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی، اولم و ثانین، پہلی بار اور دوسری بار. یہاں ثانی کا جو مشہور معنی آپ سمجھتے ہیں وہی ہے دوسرا، اس نام سے ثانی. اور ایک ثنا یسنی، ثنا یسنی کا ایک معنی ہوتا ہے موڑنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ موڑنا. اس سے اس معنی میں آگے والا لفظ ہے نا ثانین، دوسرے نمبر پہ ایک لفظ ہے وَلِعِنَانِ الثَّنَاءِ إِلَيْهِ ثَانِيًا. وہاں جو ثانین ہے وہ دوسرا کے معنی میں نہیں، بلکہ اس میں فاعل کس اعتبار سے؟ ثنا یسنی، موڑنے والا کے معنی میں. تو معنی ہوگا اللہ کی حمد ہے پہلی بار اور دوسری بار. پہلی بار اور دوسری بار سے مراد کی کیا مطلب؟ تو اس کے چند جوابات دیے گئے ہیں. 6 توجیہ اس کے بیان کی گئی ہے. کتنی توجیہ؟ پہلی بار سے کیا مراد، دوسری بار سے کیا مراد. یاد رکھنے کے لیے یہ یاد رکھ لیجئے کہ بعض لوگوں نے کہا پہلی بار سے مراد جب اللہ نے مجھے کتاب کی لکھنے کی توفیق دی اس وقت بھی اللہ کی حمد، اور جب میں کتاب لکھ رہا ہوں اس وقت بھی اللہ کی حمد. اور بھی بعض لوگوں نے اس پر جو ہے بحث کی ہے، جیسے نیچے آپ دیکھیں گے الاول الثانی الثالث الرابع الخامس اور السادس کر کے 6 اس کے مطلب بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ایک مطلب دیا کہ نعمت، اول سے مراد نعمت پر بھی اللہ کی حمد، اور ثانی سے مراد غیر نعمت پر بھی اللہ کی حمد. یا اول ثانی سے مراد یہ ہے ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جو دنیا میں باقی رہے اس پر بھی حمد، اور جو آخرت میں ملنے والی ہے اس پر بھی حمد. اس اعتبار سے اول آخر ہے. اچھا، ثالث، قول ثالث کہاں دیا؟ قول ثانی کے بعد ڈائریکٹ قول رابع آ گیا کیا؟ ہاں ثالث. ایک ہم دیا ہے کہ یہ اصل میں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، یہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں. اول و ثانی سے تکرار مقصود ہے، یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اول سے مراد تنقیح کی تصنیف کے وقت، اور ثانی سے مراد توضیح کی تصنیف کے وقت. اور ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہی جو میں نے شروع میں معنی بیان کیا، اور اس معنی کے بارے میں کہا کہ یہ زیادہ اسی معنی میں لے تو زیادہ بہتر ہے کہ جب توفیق دی اللہ نے اس وقت حمد، اور جب میں نے لکھنا شروع کر دیا اس لیے اولاً و ثانیاً کہا. پھر فرمایا گیا وَلِعِنَانِ الثَّنَاءِ إِلَيْهِ ثَانِيًا. ثنا کو یہاں پہ تشبیہ دی گئی ہے ایک گھوڑے سے. کس سے؟ اور اس کے لیے ایک لازمی چیز بیان کیا گیا ہے عنان، لگام. استعارہ ہے یہ، اور اس کے لیے ایک لازم کو بیان کر دیا، استعارہ ترشیحیہ ہو گیا. اور خیال میں ہی گھوڑے کو تشبیہ دے دی کس چیز سے؟ ثنا کو تشبیہ دے دی کس چیز سے؟ گھوڑے سے. استعارہ تخیلیہ بھی ہو گیا، ترشیحیہ بھی ہو گیا. استعارہ کی تفصیل پڑھے ہیں نا، ایک بار غور کر لیجئے گا، اس میں عبارت میں کئی بیان کروں گا، سمجھ جائیے گا. اور ثانین جو ہے، پہلے بھی ثانین ہے، دوسری بار بھی ثانین ہے. ثانین میں تجنیس تام کی صنعت استعمال کی گئی. کس کی؟ تجنیس. سمجھتے ہیں نا، دو ہم ایک جیسے لفظوں کا استعمال کرنا. اب اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں سے ایک موٹی قسم ہے تجنیس تام اور تجنیس غیر تام. ثانین آنین، یہ تجنیس غیر تام، ایسا سمجھ لیجئے. اور ثانین ثانین، یہ کون سی تجنیس ہے؟ تجنیس تام ہے. لیکن تجنیس تام میں ہوتا یہ ہے کہ دو لفظ کا استعمال کیا تو جائے لیکن معنی دونوں جگہ، دونوں کا معنی کیا ہو؟ الگ الگ ہو. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. وہاں بدلی الگ الگ معنی، ایسے یہاں پر ثانی ہے. تو اللہ کی حمد ہے پہلی بار اور دوسری بار. ولی عنان، عنان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لگام. عنان ہے کہ عنان؟ تلفظ دیکھ لیجئے گا، غالباً انان ہے نا. ولی انان الثناء الیہ ثانیا، اور اللہ ہی کی طرف ثنا، جی این کے زیر کے ساتھ ہے نا، اللہ ہی کی ثنا کی طرف، اللہ ہی کی طرف ثنا کی لگام کو موڑتے ہوئے. وہ ثانین کا معنی کیا کریں گے؟ ثنا کی لگام کو موڑتے ہوئے. اللہ کی حمد کر رہا ہوں پہلی بار، اور دوسری بار اللہ ہی کی طرف ثنا کی لگام کو موڑتے ہوئے.
وعلی افضل رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی افضل رسولہ محمد وآلہ مصلیا، اور اس کے رسولوں میں سے بہترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہوئے، مصلین درود بھیجتے ہوئے۔ آپ ایک اعتراض کر سکتے ہو کہ یہاں پر صاحب کتاب نے صحابہ کا ذکر نہیں کیا ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کئی علماء ہمارے ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آل میں اصحاب بھی داخل ہے۔ آل سے مراد متبعین رسول ہیں۔ آل سے مراد کون ہے؟ آل سے مراد اہل بیت نہیں رہتے، اہل بیت الگ ہے، اور آل رسول اور اہل بیت، سمجھ رہے بات کو؟ آل رسول اور اہل بیت کو بعض لوگوں نے الگ کہا ہے، تو ان کے نزدیک چونکہ آل بمعنی کیا ہے؟ متبعین رسول، تو یہ آل میں سارے لوگ آ گئے، قیامت تک جتنے لوگ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ اہل بیت ہو یا صحابہ ہو یا تابعین ہو یا تبعی تابعین ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس معنی کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ اللہ کے سب سے بہترین رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجتے ہوئے، مصلین صلی اللہ علیہ وسلم، تسلیہ کے معنی ہوتا ہے درود پڑھنا، رحمت بھیجنا، اور ایک مصلین کا معنی ہوتا ہے وہ گھوڑا جو گھوڑ دوڑ کے میدان میں سیکنڈ نمبر پر آتا ہے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیہ کا ایک معنی تھا، صلاۃ کا معنی پیر کو حرکت دینا، کیا دینا؟ پیر کو حرکت دینا۔ صلاۃ کو صلاۃ کہنے کی یہی وجہ ہے کہ اس میں پیر کو کیا دی جاتی ہے؟ حرکت دی جاتی ہے۔ اب اگر اس مناسبت سے صلاۃ کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ صلاۃ نماز کے معنی میں اہل شرع کے نزدیک حقیقت ہے۔ بعض لوگوں نے حقیقت و مجاز کے لفظی جو بحث ہوتی ہے، کھیل ہوتا ہے، اس پر بھی ایک الگ مطلب بات کی گئی ہے۔ خیر، یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے آگے، وفی حلبۃ الصلوات مجلیا و مصلیا، مصلین آیا آگے کی عبارت میں، تو پہلے والا مصلین کا معنی سمجھ گیا، درود بھیجتے ہوئے۔ وفی حلبۃ الصلوات مجلیا و مصلیا، حلبۃ کا معنی ہوتا ہے گھڑ دوڑ کا میدان، کیا معنی ہوتا ہے؟ حلبۃ، اس کی جمع حلائب آتی ہے، اور صلوات صلاۃ کی جمع، معنی کیا ہو جائے گا؟ بولیے، درودوں کے میدان میں، درودوں کے میدان میں، مجلین، جلا یجلی، تجلیہ تجلی سے بنا ہے، جلوہ کو کہتے ہیں، روشنی کو کہتے ہیں، آشکار کو کہتے ہیں، جیم لام اور حمزہ حرف اصلی جہاں آئے، جلا ان حرف اصلی جیم لام واو ہے، جلا ان یہ مادہ جیم لام واو کا جہاں آئے وہاں تجلی، روشنی، وضاحت کا معنی ہوگا۔ اور جب گھوڑے 50 گھوڑے لائن سے دوڑ رہے ہو اور اس میں ایک گھوڑا چمک جائے ایک نمبر پر، وہ لکیر بنی رہتی ہے نا، نہیں جو وہاں دوڑے اس کو کراس کرے گا، کراس لکیر جو فائنل لکیر رہتی ہے، تو بالکل آگے جو ظاہر ہو جاتا ہے گھوڑا نا 100 گھوڑوں میں سے ایک نمبر کے لیے، اس گھوڑے کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ متجلیہ، مجلیہ، کیا کہا جاتا ہے؟ مجلی، اسی سے بنا مجلیہ حالت نصب میں، اور مصلی کہتے ہیں ٹھیک اس کے پیچھے آنے والے گھوڑے کو۔ تو معنی ہو جائے گا کہ رحمتوں کے میدان میں ہی اول اور میں ہی ثانی، یہ انا ضمیر سے جو بھی نکالیں گے شروع میں، جو بھی ہم نکالیں گے نا، صنفتو، الفتو، حمدتو، جو بھی ہم نکالیں گے، یا صلیتو، اس سے اس کو کیا بنا دیں گے؟ حال، کیا بنیں گے اس کو؟ مانا ہوگا وصلیتو فی حلبۃ الصلوات مجلیا و مصلیا، میں حضور پر رحمت بھیج رہا ہوں پہلی بار بھی، لغوی لفظی معنی ہوگا، اور رحمتوں کے میدان میں پہلی بار آتے ہوئے اور دوسری بار آتے ہوئے۔ اس کو پہلی بار آتے ہوئے دوسری بار آتے ہوئے کا ایک معنی بیان کیا گیا یہ کہ پہلی بار سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو بالاستقلال درود پڑھا جاتا ہے وہ ہے، اور دوسری بار سے مراد جو بالتبع درود پڑھا جاتا ہے، تابع کر کے درود پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد،
ڈائریکٹ کوئی اس طرح درود پڑھے اللہم صلی علی حسین، اللہم صلی علی علی، اللہم صلی علی فاطمہ، اللہم صلی علی ابی بکر الصدیق، تو یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر کوئی تابع کر کے پڑھے تو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی تاج الشریعہ وعلی غوث الاعظم وعلی فلاں وعلی، اس طرح درود پڑھے۔ یہ پڑھنا کیا ہے؟ وہابی لوگ کیا کرتے ہیں، بد مذہب لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو ہے یا تمہارے پیروں نے اولیاء کو انبیاء کی طرح بنا دیا، تم نہ درود کس پر بھیجتے ہو، کس پر بھیجتے ہو سنی لوگوں، لوگ بولتے ہیں حضور پر، تو حضور پر درود بھیجتے ہیں نا۔ یہ دیکھو سجدہ میں لکھا ہوا اللہم صلی علی محمد وعلی فلاں وعلی فلاں وعلی، لکھا ہے نا وہاں پہ، ایک ایک کا نام لکھا ہے نا، ایک ایک بزرگ کا، جو اب سلسلہ عالیہ قادریہ کے بزرگان دین ان کا نام ہے۔ دیکھو یہ تو مفتی اعظم ہند پر بھی درود بھیج رہے ہیں، اعلیٰ حضرت پر بھی درود بھیج رہے ہیں، نوری میاں پر بھی درود بھیج رہے ہیں، اوپر تک جو سلسلہ ہے سب پر کیا بھیج رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اچھا بیٹا، مطلب انفرادی طور پر تابع کر کے درود بھیجے تو غلط، اور اجماعی طور پر تم درود شریف پڑھو، کیا پڑھو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی، چلو سیدنا نہیں بھی لگاؤ، کم سے کم درود ابراہیم تو پڑھو گے نماز میں، تو وہاں کیا درود پڑھتے ہو؟ وعلی آل ابراہیم، تم بھی تو آل پر بھیجتے ہیں درود۔ آل کو اگر الگ الگ کر دیا جائے، ہم نے انفراد کر دیا، تم نے علی سبیل الاجتماع کر دیا، اس میں کون سی غلطی ہوگی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کہیں پر اکٹھا کرنے کو بولتے ہو شرک، اور کہیں پر اکٹھا کرنے کو بولتے ہو جائز ہے، یعنی یہاں تم اکٹھا کر لو سارے آل کو تو جائز، اور فاتحہ میں ہر آل چیزوں کو اکٹھا کر لیے تو ناجائز۔ تلاوت، اگربتی، پانی، کھانا، پڑھنے والا سب جائز، اکٹھا کر کے فاتحہ دیا تو بدعت۔ یہاں اجتماع ناجائز اور وہاں اجتماع جائز، عجیب بات ہے۔ خیر، وبعد فإن العبد، اور حمد و صلات کے بعد، فإن العبد المتوسل إلى الله تعالی بأقوى الذریعہ، یہ عبارت اس کتاب میں یہاں سے شروع ہوگی، کہاں گئی؟ فإن العبد المتوسل إلى الله تعالی، تو بے شک ایک بندہ جو وسیلہ پکڑ رہا ہے، یہ بھی وسیلہ والے بریلوی ہیں، المتوسل، بے شک بندہ وسیلہ پکڑتے ہوئے الی اللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں، کس چیز کا وسیلہ؟ باقوی الذریعہ، سب سے طاقتور ذریعہ والا وسیلہ، اور سب سے طاقتور ذریعہ والا وسیلہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نیچے حاشیہ میں دیا ہوا دیکھیے، اقوی ذریعہ سے مراد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اقوی ذریعہ کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑتے ہوئے ایک بندہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، بیچ میں دعائیہ جملہ ہے کیا؟ سعیدہ جدہ و انجحا جدہ، سعیدہ یسعدو کا معنی ہوتا ہے نیک ہونا، سعادہ یسعدو، باب بتائیے، فتح افتح سے نا کہ سعیدہ یسعدو، باب یاد بھی نہیں اور دیکھے بھی نہیں اتنے دنوں سے۔ سعیدہ، سعیدہ جدہ، جیم کے اوپر زبر، جدن، معنی کیا ہوتا ہے؟ جد امجد، بولو بھائی، جدن کس کو کہتے ہیں؟ دادا کو نا، جدن دادا کو بھی کہتے ہیں اور قسمت کو بھی کہتے ہیں۔ جدن کس کو کہتے ہیں؟ دادا کو بھی اور قسمت کو بھی کہتے ہیں جدن۔ یہاں معنی کریں گے قسمت، معنی ہوگا سعیدہ جدہ، ان کی قسمت نیک ہو، خود کو دعا دے رہے ہیں کہ ان کی قسمت کیا ہو؟ نیک ہو۔ وَأُنْجِحَا جِدُّهُ، انجحا ينجح، انجاح کا معنی ہے کامیاب ہونا یا کرنا، انجحا جدہ کا معنی ہوگا ان کی کوشش کیا کی جائے؟ کامیاب کی جائے، مجہول کا صیغہ سے پڑھیں گے تو یہ دعائیہ جملہ ہے۔ پھر سے واپس چلیے، اللہ کی بارگاہ میں اقوی ذریعہ یعنی سب سے طاقتور ذریعہ کا وسیلہ پکڑتے ہوئے ایک بندہ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ یقول، کیا کرتا ہے؟ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ لما وفقنی اللہ تعالی بتألیف تنقیح الاصول، کہ جب اللہ تعالی نے مجھے توفیق بخشی تنقیح الاصول کی تالیف کی، مطلب یہ خطبہ کس چیز کا بیان کر رہے ہیں؟ وہ میرے بھول گئے، توضیح کا خطبہ بیان کر رہے ہیں نا وہ، ہاں،
جب توفیق بخشی تنقیح الاصول کی تالیف کی، اردت تو میں نے ارادہ کیا، ان اشرح یا اشرح، شرح اشرح یا شرح یشرح تشریح، ان اشرح کہ میں کیا کروں، تشریح کروں، شرح کروں، واضح کروں، مشکلات ہی، کس کی، اس کتاب کے مشکلات کی، وافتح مغلقات ہی، اور اس کے مغلقات کو کیا کروں، افتح نصب، حالت نصب میں پڑھیں گے ان کی وجہ سے، افتح مغلقات ہی، اور اس کے مغلقات کو کیا کر دوں، کھول دوں، معرضاً، یہ حال واقع ہوگا رتو کی ضمیر سے، معرضاً عن شرح المواضع التي من لم يحلها یا يحلها بغیر اتناب لا يحل له النظر في ذلك الكتاب، کہتے ہیں کہ میں نے اس حال میں کہ پرہیز کیا میں نے، معرضاً، اعرض اعراض کا معنی کیا ہوتا ہے، اعراض کرنا، اعراض کرتے ہوئے کس چیز سے، ان شرح المواضع، ایسی جگہوں کی شرح کرنے سے، ایسا نہیں کہ میں نے شرح کیا تو بالکل شرح اتنا زبردست شرح کر دیا کہ پڑھنے والا اکتا جائے، اور جس کی شرح نہیں کرنی چاہیے اس کی بھی شرح کر دیا، ایسا نہیں، جو شرح طلب تھی وہی باتوں کی شرح کی، اور جو نارمل سی بات تھی جس کو کوئی بھی بندہ دیکھے تو سمجھ جائے، اب زبردستی اس میں قیل و قال کر کے اس کی کیا کرنا، شرح کرنا، ایسا ہم نے کام نہیں کیا۔ کہتے ہیں کہ معرضاً عن شرح المواضع، ان جگہوں کی شرح سے اعراض کرتے ہوئے، التی من لم یحلها بغیر اتناب، کہ جسے کوئی حل نہ کر پاتا ہو بغیر اتناب، کہ اتناب کہتے ہیں پھیکم پھاک، بہت زیادہ ڈھیل ڈال کو، بغیر اتناب کے جسے کوئی حل نہ کر پاتا ہو، لا یحل له النظر فی ذلک الکتاب، تو ایسے آدمی کے لیے تو اس کتاب میں دیکھنا ہی جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا مقام، ایسے مقامات کہ جو مقامات واضح طلب ہے، بالکل واضح ہے، واضح طلب نہیں، واضح ہے، اس کے باوجود اس مقام کو کوئی بغیر اتناب کے حل، یعنی شرح کی شرح پھر شرح کی شرح، ایسا بندہ ہو تو کہتے ہیں ایسے بندے کو تو یہ کتاب ہی پڑھنے کی اجازت نہیں، لا یحل له النظر فی ذلک الکتاب، اس کے لیے نظر کرنا بھی اس کتاب میں حلال نہیں ہے۔ تو ایسی آسان جگہوں کی شرح کرنے سے میں نے کیا کیا ہے، بولیے، اعراض کیا ہے۔ وَعَلَمْ أَنِّي لَمَّا سَوَّدْتُ کتابت تنقیحی، اور مسئلہ کچھ مسئلہ بیان کر رہے ہیں، یعنی پریشانی بیان کر رہے ہیں، اور جان لیجئے کہ جب میں نے کتاب التنقیح لکھی، سوّدہ، اس سے تصویر کا معنی تھا کالا پیلا کرنا، کالا کالا لکھتے تھے نا، سواد سے بنائے، یعنی لکھنا مراد، جب میں نے املا کرا دیا، لکھ دیا، جب میں نے کتاب التنقیح کو لکھ دیا، سارعہ، تو جلدی کی، بعض الاصحاب، میرے بعض دوستوں نے یا بعض شاگردوں نے، الانتساخی، اس کو املا کرانے کی، اس کا نسخہ بنانے کی۔ پہلے نسخہ یہ نہیں تھا مشین والا چھاپ ٹاپ 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 چھپ گیا، نہیں، ایک اصل کاپی، پھر اسی کو دوسرا کیا کرتا تھا، املا کرتا تھا کہ یہ اس کو دیکھ کے لکھ لو، 2 کاپی بن گئے، پھر اس کو دیکھ کے تیسرا لکھ لے، اس طرح کتابیں چھپتی تھی۔ ابھی کی طرح تھوڑی پرنٹ آؤٹ نکال لو فٹافٹ زیراکس۔ تو انتساخ کا معنی کیا ہوگا، املا کرانا یا رسالہ بنانا، یعنی کتابیں بنا کے بانٹا، تو جلدی کی الی انتساخی، اس کے نسخہ بنانے کی، وہ مباحثتہی، اور اس کے مباحثے کی، کہ اس کی بحثوں کو جلدی جلدی املا کرا کے لوگوں میں بانٹ دیا جائے۔ وانتشر النسخ فی بعض الاطراف، اور کئی اطراف میں، یعنی کئی شہروں میں، اطراف سے مراد یہاں کیا ہے، شہر علاقے جہاں علماء بستے تھے، رہتے تھے، اور کئی علاقوں میں یہ کتاب، وہ نسخے کیا ہو گئے، پھیل گئے، انتشرہ، پھیل گئے۔ ثم بعد ذالک، پھر اس کے بعد کیا مسئلہ ہو گیا، وقع فیہ قلیل من التغیرات، اس میں کچھ تبدیلی واقع ہو گئی۔ وہ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، لوگ جو نا پڑھتے تھے تو کچھ اپنا بھی اس میں اپنی صلاحیت کا اظہار بھی کر دیتے تھے، سائڈ میں صحیح بھی کرتے تھے، غلط بھی، کچھ لوگ بطور اعتراض کے، تنقید کے بھی کرتے تھے اعتراض۔ اب وہ جب دوسرے کے پاس آیا تو اس کو کیا لگتا تھا کہ یہ بھی مصنفی کی طرف سے ہے، ابھی نہ لال ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، اور متن کی عبارت ایسی اور ایسی، ابھی سمجھتے ہیں نا، پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ مصنف کی عبارت ہے یا کسی قاری نے پڑھتے وقت جو ہے اپنی طرف سے ایڈ کیا، یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وقع فیہ قلیل من التغیرات، اس میں کچھ تغیرات واقع ہو گئے، وشیء من المحو والاثبات، اور کچھ محو اثبات بھی واقع ہو گیا۔ محو یعنی کچھ چیزیں جو اس کو رہنی چاہیے تھی وہ مٹا دی گئی، اور جس چیز کو نہیں رہنی چاہیے اس کو ثابت کر دی گئی، محو اثبات۔ یہ پہلے زمانے کی کتابوں میں ہوتا تھا، محو اثبات کچھ واقع ہو گئے۔ فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ عِبَارَةَ الْمَتْنِ،
تو میں نے اس شرح میں یہ کیا کہ اصل جو میری متن ہے، میں نے متن کی عبارت کو کیا کر لیا اس کتاب میں، توضیح میں نے کیا کیا، پہلے متن کی عبارت لکھتے ہیں پہلے یہ فَكَتَبْتُ فِي هَذَا الشَّرْحِ عِبَارَةَ الْمَتْنِ، تو میں نے اس کتاب میں عَلَى النَّمْتِ الَّذِي تَقَرَّرَ اسی طریقے پر جو میرے نزدیک ثابت تھا، یعنی میرے نزدیک جو متن کی عبارت تھی وہ میں نے لیا، باقی جو ادھر ادھر سے ایڈ کر دیے تھے لوگوں نے یا مٹا دیے تھے تو وہاں میں نے عبارت درست کی، اور میں نے علی النمط الذی تقرر، میں نے اسی طریقے پر عبارت کو یہاں لکھا ہے جس طریقے پر وہ عبارت کیا تھی، ثابت تھی۔ تقرر کا معنی کیا کریں گے، یعنی میرے نزدیک جیسی ثابت تھی، میں نے وہ عبارت لی۔ کس لیے لی؟ لتغیر النسخ المکتوبۃ قبل ذالک التغییر الی ھذا النمط، تاکہ یہ والا جو نسخہ ہے نا جس کو میں لکھوں گا، یہ والا نسخہ ان اس سے پہلے لکھے گئے، اس تغییر سے پہلے لکھے گئے نسخوں کو پھیر دے اس طریقے کی جانب۔ یعنی اب جب میں یہ لکھ دوں گا نا تو بعد میں جب آپ کو میری وہ کتاب ملے کون سی، تنقیح، تو ملا لینا کہ برابر متن ہے وہی یا کچھ اس میں ڈیلیٹ ہو گیا، ایڈٹ ہو گئی ہے، اس کو چیک کر لینا۔ تو لتغیر النسخ المکتوبۃ قبل ذالک التغییر، تاکہ اس تبدیلی سے پہلے کے جو لکھے ہوئے نسخے ہیں اس کو یہ کیا کر دے، پھیر دے، کدھر، الی ھذا النمط، اسی طریقے کی طرف یہ کر دے۔ ثم لما تیسر اتمامہ، پھر جب اس کا مکمل کرنا میرے لیے آسان ہو چکا، یعنی بالکل آخری کتاب رہ گئی، یعنی بس اب کچھ دن کے بعد کتاب مکمل ہی ہونے والی تھی۔ مشکل کتاب کا اتمام مشکل کب ہوتا ہے؟ جب ارادہ کرے تو اتمام مشکل، لکھنا شروع کرے 100 صفحہ کی لکھنا ہے تو 50 صفحہ لکھ لیا ابھی بھی مشکل، 75 صفحہ لکھ لیا ابھی بھی مشکل، اب 2 4 5 صفحہ بچے تو اب اتمام کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ لما تیسر اتمامہ، جب اس کا اتمام کیا ہو گیا، آسان ہو گیا۔ وفض بالاختتام ختامہ، فض یفض، فض کیا معنی ہوتا ہے، الفاصاد، الفس اس کا معنی نگینا ہوتا ہے، اور فا ضاد کے معنی میں توڑنے، کسر کا معنی ہوتا ہے، کس کا معنی، ہاں پہلی بار کسی کو توڑنا، یہاں مراد ہے فضا، اور توڑ دیا گیا، بالاختتام ختم کر کے، ختامہ اس کے کاک کو، یہ کاک سمجھتے ہیں نا، اسپرائٹ وغیرہ میں ڈھکن لگاتے ہیں ٹک سے اٹھاتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے، کاک کہا جاتا ہے، کاک، اسی بمعنی ختام، یعنی جس کو ڈھکن، جیسے پہلے زمانے میں مٹکا ہوتا تھا، مٹکے میں جیسے گھی ڈال دیا، گھی ڈالنے کے بعد اس کو ٹھوس کے اچھے سے کیا کر دیا جاتا تھا، اس کے منہ کو بند کر دیا جاتا تھا، پیک کر دیا جاتا تھا، وہ جو ڈھکن پیک کرنے کے لیے نا اس کو کہا جاتا ہے ختام، ختامہ مسک وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، قرآن پاک میں، کہ وہاں کی جو شراب ہوگی نا بالکل اوریجنل شراب، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ کسی نے تھوڑا جھوٹا ووٹا کر دیا ہو کہ ایک گلاس میں لے کے جا رہا تھوڑا ایک گھٹ پی لیا، نہیں، اس پر بالکل ڈھکن لگے رہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، چاہیے کہ شوق کرنے والے، جو ڈرنک کرنے والے ہیں وہ شوق کرے تو اس شراب میں شوق کرے، نہ کہ یہ سڑی ہوئی شراب میں، ہے کہ نہیں۔ تو ختام کا معنی کیا ہوتا ہے، ڈھکن، اور اختتام کے ذریعے سے اس کے ڈھکن کو کیا کر دیا گیا، توڑ دیا گیا، یعنی اب فائنل ہو گیا۔ مشتملاً علی، کیا ہوتا ہے کہ جب شراب کے ڈھکن توڑی کب جاتی ہے، جب اس کو فائنل ٹچ میں لایا تھا، ہاں ہو گیا سب، چلو اب نکالو، جب پیا جاتا ہے تو اس کے ڈھکن کو، تو ایسی جب یہ پڑھے جانے کی کتاب لائق ہو گئی، یہی مطلب ہوا اس کا، یہ سب استعارات ہیں۔ اس مشتملاً علی تعریفات، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس عبارت۔